اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ محترم حضرات، میری قابل صد احترام بہنوں اور بیٹیوں، سب حاضرات اور حاضرین کو یہ آج کی عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور ہمارے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنائے، اور جو قربانیاں اللہ کی توفیق سے دینے والے دے رہے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی قربانیوں کو اپنی مہربانی سے، رحمت سے، ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور ہماری کمزوریوں پر نظر عفو فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور یہ خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتے، نہ ان کی اللہ ذوالجلال کو ضرورت ہے۔ گوشت بھی تم خود ہی کھا جاتے ہو، اور یہ خون پانی میں، زمین میں، ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے۔ تمہارے اس عمل سے مجھے کیا حاصل ہوتا ہے، مجھے کیا ملتا ہے، کیا میں چیز جانتا ہوں؟ حالانکہ اللہ ذوالجلال تو علام الغیوب، وہ تو ہر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی انسان کی ہسٹری اور انسان کی حیثیت کو جانتے ہیں اور جانتے تھے، مگر اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں آزماتا ہے کہ یہ قربانی کر کے کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا مقصد، کیا ان کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا۔ اگر تو قربانی کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے حکم کی بجا آوری ہے،
تو پھر یہ قربانی اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں انشاءاللہ قبول و منظور ہو۔ لیکن اگر اس قربانی سے نام و نموش اور ریا دکھلاوا یہ مقصود بن جائے تو پھر اس قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مال بھی گیا اور آخرت بھی گئی۔ قربانی آخرت کے لیے ہی ہم کرتے ہیں نا، آخرت بھی برباد اور مال بھی برباد۔ اللہ سبحانہ و تعالی بس اپنے مہربانی سے ہمیں تمام اعمال اپنی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف ایک مسئلہ عرض کروں گا، آپ کو علم ہے کہ میں عید الاضحیٰ میں ایک ہی خطبے پر اکتفا کرتا ہوں، وقت کی وجہ سے بھی اور اس مسئلے کی وجہ سے بھی کہ 2 خطبے بھی درست ہیں اور ایک بھی درست۔ چھوٹی عید پر یعنی عید الفطر پر میں 2 خطبے عرض کرتا ہوں، آپ سے سناتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اور بڑی عید پر 1 خطبہ، اور اسی میں خطبے کے دوران ہی کچھ دعا بھی ہو جاتی ہے اور کچھ دین کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، ہم یہ قربانی کرتے ہیں کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیوں کا حکم دیا۔ آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر تو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ قربان کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو یہ ہم قربانی اللہ کے حکم، نبی علیہ السلام کی فرم برداری میں کرتے ہیں۔ جو کام بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرم برداری میں اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتا ہے، اور اگر وہی کام اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو، کام وہی ہو، تو وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ آپ یہی دیکھیں، قربانی ہی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے، یعنی عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانیاں دیں گے۔ آپ نے فرمایا جو عید پڑھنے سے پہلے قربانی دیتا ہے اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اب کتنا فرق پڑا ہے عید پڑھنے کے بعد اور پہلے قربانی کرنے میں بھائی؟ زیادہ سے زیادہ لگا لے تو آدھا گھنٹہ لگا لے نا، خطبہ شمار کر کے بھی اتنا فرق پڑا ہے نا۔ لیکن جو عید سے پہلے، عید پڑھنے سے پہلے قربانی کرتا ہے وہ قربانی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے حکم کی فرم برداری نہیں کی، حکم کی اطاعت گزاری نہیں کی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دے دیا ہے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، وہی اللہ کی رضا کا سبب۔ اسی ایک مسئلے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حج کے موقع پر آپ دیکھیں، حج کے موقع پر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے صحیح بخاری میں منقول کہ آپ نے پہلے کینکریاں ماری، سر مڑوایا، قربانی کی، تشریف لے گئے طواف زیارہ کے لیے، جسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ طواف افاضہ کر کے آپ نے ظہر کی نماز واپس آ کے منا میں پڑھی۔ یہ سارے کام سر انجام دے کے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ منا میں پڑھی۔ ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، بلکہ 3 دن یہاں ٹھہرے رہے ہیں، 10، 11، 12، 13، یہ 3 دن ٹھہرے رہے ہیں 10 کے علاوہ بھی۔ تو آپ مکہ مکرمہ میں جا کے نماز نہیں پڑھی، بلکہ کہاں نمازیں پڑھی ہیں؟ منا میں پڑھی۔ اب آپ جاتے ہیں، جو ساتھی وہاں گئے ہیں، منا سے مکہ مکرمہ دور ہی کتنا ہے؟ نوجوان تو پیدل ہی نکل جاتے ہیں، پیدل ہی نکل جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی کرے کہ جناب ہم طواف زیارہ فارغ ہو کے یہیں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی بھی یہی پڑھتے ہیں حرم میں، مغرب میں بھی یہی پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ عشاء بھی یہی پڑھتے ہیں، مبیت ہی ہے نا، رات کو جا کے آرام ہی کرنا ہے نا منا میں جا کے۔ حاجی کو حکم یہ ہے کہ وہ سارے کام نپٹا کے رات منا میں پہنچے۔ اب اگر وہ طواف افاضہ کر چکا ہے
اور مکہ میں ٹھہر گیا ہے اس لیے کہ نمازیں یہاں پڑھے۔ اب مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھی ہوئی اس کا اجر کتنا ہے؟ 1,00,000 کا، آپ سنتے رہے ہیں نا، 1,00,000 کا ثواب ہے۔ لیکن یہاں ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنی افضل نہیں ہے، باعث اجر نہیں ہے، بلکہ زیادہ باعث اجر اور باعث قبولیت وہ منا میں نمازیں پڑھنی۔ زور کی ہو سکے فارغ ہو کے زور کی نماز بھی وہاں جا کے پڑھے، عصر بھی وہیں پڑھے، اور یہ 3-4 دن وہیں پڑھنی ہے۔ مکہ مکرمہ پاس ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنے کا تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بھی پتہ چلا نا ہمیں کہ کام وہی درست ہے، اسی کا اجر ہے، وہ اسی کا ثواب ہے جو نبی علیہ السلام کی تابعداری اور آپ کی فرم برداری میں کیا جاتا ہے۔ حج کرنے والے حضرات جانتے ہیں، سارا دن زور کی نماز بھی وہاں عرفات میں ادا کی، عصر کی نماز بھی ادا کی۔ زور اور عصر کی ادا کرنے کے بعد جس وقت غروب آفتاب ہوا تو وہاں سے چل نکلے مزدلفے کی طرف۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہے، لیکن یہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، راستے میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاخیر ہو گئی ہے، مغرب اور عشاء میں دیر ہو رہی ہے، لیکن یہاں راستے میں نہ مغرب کی اجازت ہے نہ عشاء کی اجازت ہے، بلکہ رات کے جس حصے میں بھی جا کے مزدلفہ پہنچے وہاں جا کے اول طور پر مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی کر کے پڑھے، راستے میں بھی پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کیوں پابندی؟ یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے کہ دین ہماری منمانی کا نام نہیں ہے، دین نے ایک رخصت دی ہے، دین نے ایک حکم دیا ہے، اسی کی پابندی اور اسی کی پیروی وہی اللہ ذو الجلال کے ہاں قرب کا باعث۔ حتیٰ کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، مناسک میں کتاب المناسک ان کی ہے، کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری مغرب کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے دیر سے پہنچے گا تو مغرب کا وقت تو نکل گیا، اب تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ مت سمجھے کہ وقت مغرب کا گیا، قضا ہو گئی میری نماز۔ کہتے ہیں نہیں، اس کی یہ نماز قضا نہیں ہے، مزدلفہ میں پہنچ کے ادا ہی ہوگی اس کی نماز۔ یہ قضا کی نیت نہیں ہے، ادا ہی کی نیت، کیونکہ یہاں نبی علیہ السلام نے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں حدیث پاک میں بھی، نبی علیہ السلام کے معمولات میں بھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دین ہمارا سکھاتا یہی ہے، قربانی ہمیں سکھاتی یہی ہے، حج ہمیں سکھاتا یہی ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، اسی میں تمہیں اجر ہے، اسی میں تمہیں ثواب ہے۔ قربانی اگر وقت پہ نبی کے حکم کے مطابق کی جائے تو وہ قربانی ہے، اگر آپ کے حکم کے مطابق نماز سے پہلے کر لی جائے، حالانکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس نے قربانی کرنی ہے نا، لیکن وہ قربانی نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ وہ اس کی بجائے دوسری وقت پر قربانی کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، ورنہ وہ گوشت تو کھا لے گا، قربانی کی اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ اس لیے بھائیو، دین کے معاملات میں ہمیں پھونک پر اور دیکھ کر قدم رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو پائے۔ اللہ ہمیں ساتھ تمام معمولات اللہ ذو الجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کے مطابق ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب الباس، اللهم اذهب الباس، اللهم اذهب الوباء والبلاء عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.